ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت علماء فاؤنڈیشن کا ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوا تھا۔ اس میں ان لوگوں نے ان علماء اکرام کے مسائل کو سامنے رکھا ہے جو رمضان کے بعد بالخصوص پیدا کیے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر کے کرتے ہیں، کچھ ٹوہ میں لگے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ علماء اکرام کی اپنی پریشانی ہے۔ اس وقت علماء اکرام، نئے تازہ دم علماء اکرام بھی ظاہر سی بات ہے پورے بھارت میں ہزاروں مدارس ہیں، فارغ ہو کر کے آتے ہیں قراء حفاظ، ان کے بھی اپنے ایک جو ہے جاب کا مسئلہ ہے۔ دوسری جانب پرانے ائمہ اکرام کو کوششیں یہ ہوتی ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ مساجد کے لوگ جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے پرانے اماموں کو نکال کر کے نئے اماموں کو لانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ سیلری بھی ٹھیک سے نہیں دیتے، ان کی سہولیات بھی برابر فراہم نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں، کچھ ٹو میں لگ جاتے ہیں، کچھ غیبتیں کرتے ہیں، کچھ سازشیں ہوتی ہیں، کمیٹی کے ممبران اس میں شامل ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو قبول ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو قبول نہیں ہوتے۔ یہ جو چکر ہے علماء اکرام کے ساتھ، بالخصوص مساجد کے ائمہ کے ساتھ، یہ بہت پرانا ہے۔ ایسے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ علماء اکرام کو کسی خاص ریزن کی وجہ سے آپ ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ چال چلن بنا لینا، اس کو ایک عادت بنا لینا، بھئی رمضان میں ایک نیا حافظ آیا ہے، اس کی قرات آپ کو اچھی لگی، اس کو ہٹا دیے، اس کو لگا دیے، یہ کہاں کا جو ہے جواز آپ پیدا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی بات کو لے کر کے ہمارے کرناٹک علماء فاؤنڈیشن نے آواز اٹھائی ہے، آپ اس کو سنیں، مجھے اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جو پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے، ایک بہت ہی اہم، حساس اور ضروری مسئلے کو لے کر کے آج ہماری یہ پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ رمضان سے پہلے تک الحمدللہ جو بیانات آتے رہے اور جو ٹوٹی پھوٹی خدمات ہوئی وہ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں الحمدللہ ہوئی، اور وہ تو ہماری زندگی کے آخری سانس تک وہ چیز جاری رہے گی، تحفظ ختم نبوت بھی، تحفظ عظمت صحابہ بھی۔ لیکن اس وقت جو ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری مساجد کے معزز محترم ائمہ کرام، مؤذنین عظام اور مدارس کے مکاتب کے مدرسین عظام کو لے کر کے جو ہے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی جگہوں سے جو ہے تقاضے ایسے آ رہے تھے کہ جو ہے کہاں کی مسجد میں چپ کے امام صاحب کو نکال ڈالا، وجہ کیا بھی نہیں، بلا وجہ انہوں خود ایک وجہ کریٹ کر کو کہ جو ہے تمہیں محلے والوں سے دوستی زیادہ کر لے رہی تمہیں، اس کے واسطے جو ہے ہمیں کئی سے امام کو لے لگانا چاہتی ہیں، انہیں خالی نماز پڑھانا، گھر سے مسجد کو آنا، مسجد سے جو ہے واپس انہیں گھر کو جانا، تمہارے محلے والوں سے تعلقات زیادہ ہو رہی، اس کے واسطے نکال ڈالے۔ کان کی ایک جگہ مسجد سے امام کو نکال ڈالے، کئی کو 20-22 سال کا امام نکال ڈالے، کئی کو پرانے ہو گئے کہتے امام صاحب پرانے ہو گئے، نئی آواز ہونا، اس کے واسطے نکال ڈالا۔ ایسے لوگوں کو ایک مشورہ میرا یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو بھی تبدیل کرنا، اپنے بچوں کو بھی تبدیل کرنا، اپنے خاندان کو بھی تبدیل کرنا، ٹھیک ہے، تو ان کے بھی 20-22 سال کے جو ہے بچے رہیں گے، اتنی طویل عرصے سے ان کی بیویاں بھی رہیں گے، خاندان بھی رہیں گا، انہوں بھی تبدیل کرنا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، امام صاحب کو معاف کرنا عزیز بھائی، یہ چامراج پیٹ، یہ بعد میں چندہ پور، امین گڑھ سے یہاں سے جو بکرے لے لگاتی نا، معاف کیجیے گا، ایسا بکرا سمجھ لی امام صاحب، مؤذن صاحب کو ایسا بکرا سمجھ لی، جے امام صاحب، جے موذن صاحب، گویا کہ ان کے باپ کے گھر کے غلام آئے ہیں۔ حالانکہ امام کا مقام، مؤذن کا مقام جو ہے، اس کا یہ جاہلہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ امامت جو ہے یہ تو نیابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری ریاست کے امیر شریعت ثانی حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی نور اللہ مرقدہ، ایک تقریر حضرت آپ کے بھی استاذ محترم میں وائرل ہوئی ہے، وہ ویڈیو ماشاءاللہ یوٹیوب پر اویلیبل بھی ہے۔ حضرت اپنے ایک بیان میں بول گئے اماموں کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ آپ کی یہ جو امامت ہے یہ اتنی عظیم الشان خدمت ہے کہ 1400 سال سے یہ اکلوتی ایسی خدمت ہے جو سرے منہ انحراف کے بغیر علی منہاج النبوہ باقی ہے۔ دوسرے بھی دین کے شعبے ہی، تدریس، دعوت، تبلیغ سب بھی، لیکن وہ طریقہ الگ تھا حضور کے زمانے میں، آج طریقہ جو ہے ڈیجیٹل ہوگا، ٹیکنالوجی والا ہوگا، لیکن امامت، ممبر کو سنبھالنا، محراب کو سنبھالنا،
جو طریقے پر 1400 سال پہلے کچی مسجد میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، وہی طریقے سے آج بھی جو ہے اس سنت کو اور اس طریقے کو جو ہے ائمہ کرام ادا کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی جو ہے بیانات وغیرہ میں سنے ہوں گے، وہ امانت اللہ تعالیٰ کی وہ امانت جسے اٹھانے سے جو ہے بڑے بڑے پہاڑ لرز گئے، وہ قرآن میں ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اسی طرح فأبین ان يحملنها واشفقن منها، ایسی عظیم اور طاقتور ترین مخلوق جس امانت کو اٹھا نہیں سکی، وہ امانت جس عظیم شخصیت یعنی امام کے سینے میں موجود ہے، آپ صدر سیکریٹری ذمہ داران مساجد جس کے مقام اور مرتبہ تو بہت دور کے بعد جس کی جوتیوں کا بھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ایسے کو جے امام صاحب جے موزن صاحب چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نکالنا، ذہنی اذیت دینا، تکلیف دینا، ٹارچر دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے بھیا؟ کئی دفعہ اب تک جو ہے ایسے معاملات آ گئے، رمضان سے پہلے بھی آئے، رمضان میں آئے، رو کو آگو بولی عزیز بھائی حافظ صاحب، رو کو آگو بولی، کئی کو نکال رہی، وجہ کیا بھی نہیں، محلے والوں سے آپ کی دوستی زیادہ ہوگی، آپ جو ہے پرانے ہو گئے، ہم نہ جو ہے تمہیں بار بار تنخواہوں کے اندر اضافہ کر رہی نا، وہ مطالبہ جو کر رہی وہ مطالبہ ہم نہ پسند نہیں، بھئی مسجد کے واسطے آمدنی کے آپ کے پاس خوب ذرائع، ہر جمعہ چندہ کرنی، محلے کا چندہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ڈونیشن ساری سب کچھ آ رہا ہے، بینک کے اندر آپ کے پیسے سڑنے کو ہی کیا حضرت سال ختم ہوگا، 1,00,000 روپے کا میٹ لینے آپ کے پاس پیسے ہی، 1,00,000 کا جھومر لینے کے واسطے آپ کے پاس پیسے ہی، مسجد کے پینٹ کو کیا بھی تکلیفوں کو نہیں ہے، برابر ہے، کہاں کی ایک دو جو ہے چھوٹے موٹے اسکریچز آپ کو رہیں گے، اس کے اوپر جو ہے ہلکا پھلکا آپ جو ہے یہ کردالت ہو جاتا ہے، لیکن سال میں نئی مرتبہ ہر مرتبہ جو ہے نیا پینٹ کرنا، اس کے واسطے 40-50 ہزار روپے امام کو کیا دے رہی ہے آپ 15، جیسا ہمارے حضرت بولے نا، یہ جو کے اوپر کچرا جو صاف کر رہی ان کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے سینکشن کر کو ہے ان کے واسطے 40,000 روپے 45,000 روپے، کیا امام علیہ باللہ معاف کیجئے گا ممبر رسول کو سنبھالنے والا، محراب رسول کو سنبھالنے والا، تمہارے جنازے پڑھنے والا، تمہارے نکاح پڑھنے والا، تمہارے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنے والا، سردی ہو گرمی ہو، دن ہو رات ہو، دھوپ ہو چھاؤں ہو، خاندان میں شادی ہو، خاندان میں بربادی ہو، جنازے ہو، سب کچھ چھوڑ کر کے آ کر اپنے وقت پر جو ہے نماز پڑھانے والا، اس کے واسطے تمہارے پاس 15,000 روپے 20,000 روپے، وہ بھی احسان جتا کو دے رہی، بھیک دے رہی کیا تمہیں لوگا؟ بھیک دے رہی، وہ ایسا احسان الگ جتا کو دیتی۔ یہ جو ہے صورتحال ایسی ہے، اس پر جو ہے بے انتہا افسوس ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر جو ہے اس طرح کے جو حالات ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہ بھی سنیا کان کی ایک جگہ مکتب چل رہا تھا، ماشاءاللہ کئی بچے پڑھ لے ہوئے تھے، ہمارے ابھی ایک حضرت سنا ہے، وہاں جو ہے جا کو جو ہے مسجد کی کمیٹی کی طرف سے جا کو جو ہے اسٹیشن میں کمپلین کر کو مکتب بند کرایا گیا۔ یہ بنگلور کا واقعہ ہے، آسام کا، نیپال کا جو ہے، بنگال کا واقعہ نہیں ہے عزیز بھئی، یہ بنگلور کا واقعہ ہے، یہ ہمارے بنگلور کی صورتحال ہے، جا کو جو ہے ان کا یہ بند کرا کوئی، ایسی جو ہے افسوسناک صورتحال ہے۔ بالکل اسی وجہ یہ جو خود ہمارے اپنے غیروں سے کیا شکایت کرنا ہے، یہ میری کشتی وہاں ڈوبی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا گتی نا، یہ واقعہ ہے گھر کا، یہ وہ آستین کا سام جو بولتی نا، ہمارے خود اپنے لوگا ہمارے مساجد کے ائمہ کرام کی عزتوں کو جو ہے چھلنی کرنے والے، ان کو ذہنی اذیت بہت ساری ایسی جگہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہر مسجد کی بات نہیں، خود ہمارے دوست ہیں، ہمارے مولانا مفتی شاکر خان صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں، وقتاً فوقتاً میں حضرت کو پوچھتا بھی، انہوں بھی کبھی کبھار سناتی، یہ بسنت گڑی کی جو ہے جامع مسجد اسلام آباد میں ماشاءاللہ امامت کر رہی حضرت، ماشاءاللہ بہترین کمیٹی ہے، اگر وہ تعریف کرتی، جب ضرورت پڑتی ہے ماشاءاللہ چھٹی مل جاتی ہے، ماشاءاللہ جو بھی ان کے تقاضے رہتی وہ ماشاءاللہ مسجد سے پورے ہوتی، جو ایمرجنسی کچھ حالات آ گئے تو ان حالات میں بھی ماشاءاللہ مسجد کی طرف سے جو ہے ماشاءاللہ ان کا تعاون ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ماشاءاللہ انہوں سناتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کچھ ہے مساجد جو واقعی امام کو امام کا درجہ دے رہی، واقعی جو ہے مؤذن کو مؤذن کا درجہ دے رہی، مؤذن
جس کے بارے میں احادیث کے اندر ہے کہ میدان محشر میں جس کی گردن سب سے اونچی رہتی ہے، مطلب سب سے نمایاں ہوتا ہے اور سب بآسانی جو ہے نظر آتا ہے۔ بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے مؤذن کے تعلق سے کہ جو ثواب کی امید سے 7 سال تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ بعض حدیث نے یہ ہی جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے مؤذن کو، جے مؤذن صاحب چالے لگو جے مؤذن صاحب گھر کا جو ہے سوڈا لے لگا راشن ڈالا لو جے امام صاحب کو، جے امام صاحب مؤذن صاحب پانگی جاری گئے تمہیں سمجھ لو جے، تمہیں جھاڑ لو، تمہیں شوکسان دھو لو۔ کون سی مسجد کا صدر جو ہے کوکس دھو رہا ہے، بیت الخلا دھو رہا ہے؟ کون سی مسجد کا سیکرٹری تمہیں کیا ہے چھکماری کرنے کے واسطے بڑی، تمہیں امامان کے اوپر ظلم کرنے کے واسطے، مؤذنان کے اوپر ظلم کرنے کے واسطے نہیں، خرید لگا دے گی تمہارے بات کے غلام ہی گھر کیوں نہ۔ یہ جو ہے بہت افسوسناک صورتحال ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور ایک افسوسناک واقعہ تو نہیں، حالات ہی یہیں سے ہمارے ابھی ٹریجرر صاحب قاری شیخ محمد صاحب کی اس کی طرف توجہ دلائے۔ یہ جاہل صدور سیکریٹریوں کا رویہ تو ہے اچھا ہے، بعض مساجد میں جانکار لوگ بھی جن کے پاس دین کا علم شریعت کا علم ہے وہ لوگ جو ہے بعض کمیٹیوں کے اندر شامل ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے ائمہ کرام ان کے عذاب سے بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے، ان کی طرف سے بھی جو ہے ٹینشن ہے، ان کی طرف سے بھی متکبرانہ جملے، دل توڑنے والے، دلوں کو چھلنی کر دینے والے جو ہے الفاظ، عجیب و غریب طرح کی جو ہے ذہنی ٹینشن، ایسے واقعات ہوئی۔ مولانا اصغر صاحب ابھی رمضان سے پہلے کچھ ائمہ کرام مساجد سے نکالے گئے، وہ روتے ہوئے بولے ان میں سے بعض لوگ، ہاں حضرت میں اب زندگی میں جو ہے کبھی بھی امامت نہیں کرتا، حضرت میں زندگی میں کبھی بھی امامت نہیں کرتا، ہونا تو پھلیاں بیچ کو جو ہے میرے جورو بچوں کا پیٹ پال لیتا ہوں، یلیر بیچ کو پیٹ پال لیتا ہوں، زومیٹو کی، سویگی کی، وہ کیا کی، ریپیڈو کی، کیا کی کر لیتا ہوں، امامت نہیں کرتا حضرت میں۔ کتنا اس کے دل کو تکلیف ہوئی رہیں گا، آپ حضرات اندازہ لگائیے، کتنا اس کا دل جو ہے ٹوٹا رہیں گا۔ حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی جو ہے اچانک مجھے یاد آیا اس موقع پر کہ کسی جگہ پر حضرت جو ہے جلسے کو گئے تھے، وہاں جو ہے علماء کرام کے تعلق سے بولتے ہوئے بولے دنیا داروں کو جو ذہنی اذیتاں دیتی ہیں، تکلیفیں دیتی ہیں کہ جتنا تمہیں ستانا چاہ رہی ستا لو، اگر تمہارے اس ٹارچر سے انہوں جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے الگ ہو گئے تو روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے، کون کی تیل کی دکان کر لیتا ہے، کون کی چاول کی دکان کر لیتا ہے، کون کی کپڑے کی دکان کر لیتا ہے، ان کی تو زندگی چل جاتی ہے، لیکن تمہاری آنے والی نسلیں جو ہے مرتد پیدا ہوں گی۔ یہ صورتحال آج ہے عزیز بھائی حافظ صاحب، یہ صورتحال آج ہے۔ میں آپ لوگوں کے چینلوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس آواز کو پھیلائیے، آپ اتنا دور دور تک پھیلائیے کہ اماموں کے اندر بھی جو ہے حوصلہ افزائی پیدا ہو جائے۔ میں جو ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ائمہ کرام سے، جی میں ہمارے ائمہ کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، صرف بنگلور نہیں، کرناٹک نہیں، اور باہر بھی جہاں تک بھی ہیں ہمارے ائمہ کرام، چاہے وہ شہروں کی مساجد کے ہوں، چاہے جنگلوں کے ہوں، چاہے دیہاتوں کے ہوں، اللہ کے لیے آپ پہلے اپنے مقام اور مرتبے کو آپ پہچانیں۔ آپ کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے، کسی کے باپ سے بھی آپ کو ڈرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چاپلوسی آپ چھوڑ دیجئے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں حضرت بہت کھلے دل سے بولنا چاہتا ہوں مولانا جاوید صاحب کہ اس معاملے میں تانا صرف باہر کے علماء کو دیا جاتا ہے، لیکن معاف کیجئے ہمارے اپنے بھی ہیں جو چاپلوسی کے اندر جو ہے پائے جاتے ہیں، ملوث ہیں۔ صدر صاحب آ گئے، سیکرٹری صاحب آ گئے، ماشاءاللہ کون کی سیٹ صاحب آ گئے، جمعہ کو 500 روپے کی 200 روپے کی پکڑا دے تو ماشاءاللہ آپ کے اللہ گھر میں خیر و برکت دے، آپ کی تجارت میں اللہ برکت دے، یہ دے وہ دے، یہ چاپلوسی چھوڑ دیجئے۔ آپ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے۔ اگر آپ اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانے، آپ خدا کی قسم یہ ذمہ داران اور یہ قوم آپ کو روند کر کے رکھ دے گی، آپ کو اپنے قدموں کے نیچے مسل کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ جو ہے اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے، اور آپ کا جو ہے ہماری کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، مطالبہ ہے، اور یہ ہمیں تو بولنے کا بولا نہیں، لیکن آپ ائمہ مساجد اپنی مساجد میں ذمہ داران کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھنا،
ہمارے حوالے سے رکھو یا چاہے آپ خود اپنی طرف سے رکھو کہ منیمم 30,000 روپے آپ کی تنخواہ رہنا حضرت انشاءاللہ منیمم رہنا. امام کی مؤذن کی تنخواہ 25,000 روپے رہنا اور امام کی تنخواہ منیمم جو ہے 30,000 روپے رہنا. انہیں کون کی الیکٹریشین آتا ہے, کون کی انہیں لیبر آتا ہے. لیبر حضرت وہ ہیلپر 900 روپے لے لگ جا رہا حضرت, انہیں میستری 1200 لے لگ جا رہا ہے, ہیلپر جو ہے 900 روپے لے لگ جا رہا ہے. انہیں کون کی پلمبر آ رہا ہے, الیکٹریشین آ رہا ہے 900 روپے 1000 روپے لے لگ جا رہا ہے. ممبر رسول میں کھڑے ہونے والے کی قدر نہیں ہے کیا؟ اس کی عزت نہیں ہے کیا؟ اس کی بیوی بچے, جیسا ہمارے مولانا حسین صاحب بولے, اس کی بیوی نہیں ہے, اس کے بچے نہیں, اس کے گھر میں جو ہے بیمار نہیں پڑتے, اس کے گھر کے اندر خوشیاں نہیں آتی کیا؟ اس کی بیوی کو جو ہے ڈیلیوری کی ضرورت نہیں پڑتی, کہیں باہر جا کر کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا؟ اس کے بچے کھیل کود کی جو ہے چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے کیا؟ ان کے بچے اسکولوں کے اندر نہیں پڑھتے. جاہلوں کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی کیا؟ اتنی موٹی موٹی بات. حضرت کی تنخواہ میں اللہ برکت دے ڈالیا ماشاءاللہ. اگر وہ بولتے ٹھیک ہے بھئی, وہ ایک یہ بھی مشہور ہے حضرت لطیفہ بھی, لیکن لطیفہ نہیں, اسے حقیقت میں ہمیں کنورٹ کر کو دیکھنا حافظ صاحب عزیز بھئی. یہ جو بولتی نا ذمہ داران نے 20,000 روپے میں 15,000 روپے میں 12,000 روپے میں برکت ہے گھر کو, وہ برکت کی تنخواہ انہوں لے لینا, ان کے گھر میں آ کے ایک مہینہ رہ جانا انہوں, وہ برکت کی تنخواہ انہوں لے لینا. اور ان کی جو آمدنی ہے ماشاءاللہ, اپنے گھر میں امام صاحب کو لاگو رکھ ڈال کو, ان کی آمدنی ایک مہینے کی ان کو دیالنا, پھر معلوم ہوتا کتنی برکت ہے اس کے اندر. اگر لا يسألون الناس الحافا, اپنی شرم کی وجہ سے, اپنی غیرت کی وجہ سے یہ لوگ سوال کسی سے نہیں کرتے, لیکن ان کو دینا, ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور میں ببانگے دوہل یہ بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھو احسان نہیں کر رہی آپ, تم کو 20 دے رہی, 25 دے رہی, 50 دے رہی, 1 لاکھ دے رہی, اس کے بدلے میں انہوں آپ کو کروڑوں کی دولت دے رہی ہے آپ کو دین کی. آپ کے بچوں کو ایمان والا بنا رہی, آپ کے بچوں کو حلال حرام کی تمیز کرنے والا بنا رہی, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بنا رہی, آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بٹھا رہی ماں باپ کی. تمہیں فائنانشل ہیلپ کر رہی نہیں گا بھی, لیکن انہوں اس کے بدلے میں ان کو اپنے سینے کا علم جو ہے نکال کو آپ کے بچوں کی سینوں کے اندر ڈال رہی, جسے علوم نبوت بولتی ہے. تو آپ کیا احسان جتا رہی؟ 25,000 دے کو پہلی بات تو دے رہی نہیں, اگر دے رہی تو احسان جتا رہی. آپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے احسان نہیں کر رہی, اپنی سعادت مندی اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے آپ امام کو 25,000 30,000 روپے دیجئے. لہذا ہمارے کرناٹک علماء فاؤنڈیشن کا پہلا ڈیمانڈ مطالبہ ہے, اور خاص طور سے ائمہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ رکھیے اپنی مساجد کے اندر یہ مطالبہ کہ منیمم 30,000 روپے آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے اسٹارٹنگ, پھر جو ہے وہ ہر سال جو ہے پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے وہ بڑھتی رہے. اور مؤذن کو جو ہے 50,000 روپے دی جائے, خدا کی قسم مؤذن 25,000 دی جائے. امام کا مؤذن کا مقام اور مرتبہ ہمارے سروں کے اوپر اور ہماری آنکھوں کے اوپر ہمارے قوم کا سرمایہ ہے, اور ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ملت اسلامیہ کا عظیم ترین سرمایہ ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے, مختصر اپنی بات کو جو ہے ختم کر دیتا ہوں, معاف کیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل حضرت یہ شرارتاں ہو رہی, چپکے امام کو نکال رہی ہیں حضرت, جیسا میں شروع میں بھی اشارہ کریا. کیا شیخ صاحب اگریمنٹ بنانا, شیخ صاحب بالکل صحیح, اگریمنٹ بنانا باقاعدہ رکھ رہی ہیں, تو کہتے دنوں تک رکھ رہی ہیں آپ, کیا یہ بکرا تو نہیں نا خرید لے گا, بکرا پسند نہیں آیا بیچ ڈالے, نہیں پسند نہیں آیا کاٹ کو کھا لیے, نہیں موبائل ہے نہیں گاڑی ہے پسند نہیں ہے چلا کو جو ہے دوسری لے لیے بیچ ڈالے سیل کر ڈالے. ایسا نہیں ہے. ممبر رسول کے آپ جو ہے خادم ہیں, کسی کے باپ کے گھر کے آپ نوکر نہیں ہیں, اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین کے آپ خادم اور نوکر ہیں. ہم اور آپ کسی کی بھی جو ہے اتنی جرت اور مجال نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو جب چاہے جو ہے مسجد سے نکال دے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے آپ جو ہے اگریمنٹ بنائیں, اور باضابطہ ہر چیز جو ہے تحریر میں لایا جائے, ہر چیز جو ہے تحریر میں لایا جائے کہ بھئی تنخواہ کتنی ہوگی, اور جو ہے ذمہ داران میں کون بھی اٹھ کو جو ہے بات کرنے والا نہیں بننا. ابھی جو ہے میں ہمارے قاری حنیف سر عزیز صاحب دامت برکاتہم کا جو ہے ایک بیان سن رہا تھا میں, وہ کسی جلسے میں بچوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ آپ اپنی وزن داری اتنی بنائیے, اپنا وقار ایسا بنائیے کہ کون بھی آئرہ غیرہ نتھو خراٹ کو بات نہیں کرنا. آپ کو کون کی جا رہا ہے, کو جے امام صاحب جے موجن صاحب, اور جی فاتحہ کو فاتحہ ہے, اور جی قرآن خانی کو قرآن خانی ہے کر ڈالو, اور جی دعوت ہے بیٹے کا ولیمہ کھالے چلے جاؤ. میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, معاف کیجئے, یہ ابھی جو ہے مجھے ہمارے مولانا
पी एम मुजम्मिल साहब वाला जाहिर रशादी दामद बरकातुम जो हमारे सरपरस्त में ही एक हजरत का बयान याद आया, हजरत मुझे हंसी भी आती है, लेकिन हजरत जो है ऐसे मुतकब्बिर सदर सुदूर को जो है मुखातब करीं मुतकब्बिरीन को, जिम्मेदारान को, ये जो बोलती ना इमाम को मौजन को जय इमाम साहब जय मौजन साहब, तो हजरत इन लोगों को बोल रही है तुम्हारे जवाइयों को भी ऐसा पुकारती क्या तुम्हें? अरे जवाई तो उन्हें भी क्या बोलता पलट कर ससरे आ रहे हैं कहता उन्हें भी। अब इमाम साहब भी जो है जय मौलाना साहब को जय सदर साहब हो जाए तुम्हें करना, ये जो है उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब आप अपनी इज्जत करेंगे, अपने मकाम और मर्तबे को पहचानेंगे, वजनदारी आपके अंदर आएगी। लिहाजा जो है हर चीज जो है अग्रीमेंट के साथ रखी जाए। और दूसरी बात, दीगर मसाजिद के इम्मा से जो है आपका राब्ता मजबूत हो, बड़ी बड़ी तंजीमों से आपका राब्ता मजबूत हो, जमीयत उलमा से जुड़िए आप, अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उलमा फाउंडेशन से आप जुड़िए, हमें आप मजबूत कीजिए, आपकी आवाज हम बनेंगे इंशाअल्लाह। जहां तक अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा, जहां तक हमारी हिम्मतें हमें साथ देंगी, इंशाअल्लाह आपके तहफ्फुज के लिए इंशाअल्लाह आवाज बुलंद करेंगे। और कहां जहां भी बैठना पड़े इंशाअल्लाह वो कोई भी हो उसके सामने बैठ करके पूरी कुव्वत के साथ आपके मौकफ को हम लोग सामने रखेंगे। आप हमारी ताकत बनिए, हम आपकी ताकत बनेंगे इंशाअल्लाह। दीगर तंजीमों के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कहने का मतलब और खुलासा ये है कि आप अकेले अपने आप को समझें भी नहीं और अपने आप को अकेला करें भी ना। इसलिए बेहतर यह है कि आप जो है दीगर अइम्मा किराम से आप जो है अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएं, महल्ले के बासर लोगों से आप अपने ताल्लुकात को बनाएं। देखिए दो चीजें हैं, एक तो कुर्बानी और एक है इज्जत नफ्स। बाज हमारे उलमाए किराम, अफसोस होता हजरत उलमाए किराम बोलते हुए उन लोगों को, अइम्मा किराम जब जाको उनको अपना दुखड़ा सुने तो कुर्बानी दो भाई, कुर्बानी दो। तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी हालात है, उनके ऊपर भी जो है हालात है, तुम्हें भी कुर्बानी दो। ये कुर्बानी क्या होती है? इनके घर में शादी है खानदान में, अब इन्होंने देखे इमाम साहब अगर मैं शादी को चलेगा, इमाम साहब मौलाना साहब भी मौजूद नहीं, अब कौन नमाज पढ़ाना? बेचारे वो शादी की कुर्बानी देखो जो नमाज पढ़ाती ना, इसे कुर्बानी बोलते हैं। इन्हों खुद बीमार है, नहीं आ सकते पढ़ाने, लेकिन मौलाना साहब भी नहीं है या कोई नायब इमाम उन्हें भी छुट्टी पर चला गया है, उसके बावजूद इन्हों आपको नमाज पढ़ा दे, ये कुर्बानी। उन्हें जय इमाम साहब जय मौलाना साहब ये सुनने को रहना, ये कुर्बानी क्या है? जो उलमा बोल रहे ना कुर्बानी दो अगर को, तुम ना अगर बोले तो ऐसा रहे मुफ्ती साहब आ रहे हैं यहाँ, जय मुफ्ती साहब हो जाए यहाँ को, तो तुम्हें सुन्नत रह जाती क्या? तो ये जो है तमाशे नखरे मत कीजिए। इसलिए जो है आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो हकीकत में आपकी आवाज बन सके। इसलिए जो है बस यही कुछ गुजारिशात थी और थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। ये हालात जो है इतनी आसानी से नहीं सुधर सकते हजरत। हमें बैठ को बोला ले, जज्बे के साथ बोला ले, 30,000 धर्मा जो को बोल डाले, अग्रीमेंट बना डालो को बोल डाले, अपने मकाम और मर्तबे को पहचान डालो को बोल डाले कि अभी जो है इनकलाब बर्पा हो जाने का नहीं है। इनकलाब उस वक्त बर्पा होता है अगर आज के बाद आपके ऊपर ज्यादती हुई तो आप जो है सीधा कंप्लेंट कीजिए। आप पहले तो मामले को देखिए, अच्छे तरीके से सुलझाने की कोशिश कीजिए, आप इज्जत के साथ एहतराम के साथ दलाइल की रोशनी में बात करके आप मसले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। मकामी अकाबिर उलमा किराम को साथ लीजिए या तंजीमों को साथ लीजिए। अगर आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है तो पहले जो है एहतराम और इंसानियत के साथ हल करने की कोशिश कीजिए मसले को। अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है बाज़ाब्ता कंप्लेंट कीजिए। आप मीडिया को बुलाइए, जो आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है आप उसको बयान कीजिए। इंशाअल्लाह हजरत अगर बेंगलुरु में 2-4 उलमा इमा अगर ऐसा कर डाले, खुदा की कसम खा को बोलता हूं दूसरे सब जने सुधर जाती, इंशाअल्लाह सुधर जाती। दूसरा को किसी को हिम्मत नहीं होती। असल में क्या इनको पूछने वाले कौन? ये हजरत जो बोले ना, इनको पूछने वाले कौन भी नहीं, फिरौनियत हमें रखने वाले, जब हम ना रखने का इख्तियार है तो हम ना काटने का भी इख्तियार है। कई चीज काट डालती क्या तुम्हारे बाबा के घर का मुकर उन्हें काट डालने के वास्ते? ऐसा नहीं हो सकता। ये इतना सख्त रवैया अंदाज जो इख्तियार किया हुआ हूं, यकीन जानिए हाफिज साहब अजीज भाई रो करके बैठ करके बोलेंगे, रोए हैं बैठ करके। हमारे कारी शेख मोहम्मद साहब इसके जिंदा गवाह है, रोए हैं बैठ करके कि हजरत ऐसे ऐसे हालात हैं। तो मेरी अइम्मा किराम से गुजारिश है आप जो है हिम्मत ना हारे,
अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर आप पर तशद्दुद होता है तो उसको हिकमत से हल कीजिए, अगर हिकमत से हल नहीं होता और सीधी उंगली से जो है घी नहीं निकलता तो आप जो है उंगली को टेढ़ा कीजिए, मीडिया को बुलाइए, बयान दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी इस एक जुर्रत की वजह से दूसरे मसाजिद के इमाम किराम की जो है जगह महफूज हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जी मौलाना, जो बेंगलोर में मकतब जो चल रहा था वहाँ कंप्लेंट कर बंद किए हुए हैं, इस पर आपकी कुछ कार्रवाई होगी या कुछ शक्ल उसके लिए? नहीं, ये सिर्फ एक मकतब की बात नहीं है अजीज भाई, ये एक मकतब की या एक मस्जिद की बात नहीं है। जहां भी इस तरह का तशद्दुद होगा इमाम किराम के ऊपर, जैसे मैंने गुजारिशात की कि वो अपनी लड़ाई पहले तो खुद लड़े। वो किस तौर पर लड़े कि बाज़ाब्ता जो है वो अपने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह अंदाज में रखें सामने कमेटी के, और उनको बताएं कि जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं ये तशद्दुद है, ज़्यादती है। उसके बावजूद भी अगर जो है ये वो क्या बोलते हैं वो मामला हल नहीं होता है, जैसे मशहूर है ना उर्दू में, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते करके, अगर ऐसा वाक़या है तो फिर जो है बाज़ाब्ता वो राब्ता करें हम लोगों से। इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता कंप्लेंट की जाएगी, लीगल टीम तैयार की जाएगी, मीडिया को बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह फिर जो है उस तरीके पर जो है उनको ठीक किया जाएगा, रास्ते पर लाया जाएगा। इसलिए कि इमाम का मसला है भाई, इमाम का मसला है। जो उलमा इकराम है, तो आपने उलमा इकराम की कारगुजारी सुनी, सामने वालों की कुछ बात नहीं सुनी, तो इसमें नहीं, हाँ ये भी बात आपकी सही है, एक तरफा बात नहीं होगी। इंशाअल्लाह दोनों तरफ से जो है बात सुना जाएगा, हम भी हल करने की कोशिश करेंगे लिल्ला फिल्ला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। इमाम के मकाम और मर्तबे के पेश नजर, मुअज्जिन के मकाम और मर्तबे के पेश नजर ये किया जाएगा। लेकिन अब तक हमारे पास जितने आए हैं वाकयात, उनमें से कई सारे ऐसे हैं कि अइम्मा किराम मुअज्जिनीन इज़ाम रिकॉर्डिंगों के साथ आकर के सुनाए हैं हमको। मैं आपको क्या बोलूं, जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह उसको सामने भी लाया जाएगा, रिकॉर्डिंगों के साथ किस तरह जो है सदर बात करता है, किस तरह जाहिल सेक्रेटरी बात करता है, किस तरह जाहिल दीनदार उनसे बात करता है। दीन का इल्म है, शरीयत का इल्म है, लेकिन जाहिल से बदतर है वो, कैसे बात करता है वो, ये सब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। अब फिलहाल वो हम अभी जो है मसलियतन सामने नहीं लाना चाहते हजरत, वो मुनासिब भी नहीं है। क्या बोला जाए साहब, जरूरत पड़ने पर उसको भी सामने लाया जाएगा। इमाम का मसला है, नायब रसूल का मसला है, मुअज्जिन यानी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला की सुन्नत पर चलने वाले का मसला है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उनकी। इंशाअल्लाह उनके हक में की जाने वाली गुस्ताखी को, उनको दी जाने वाली ज़हनी अजियतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। आज की तस्वीर का मकसद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के अहबाब जो आप हजरात के सामने जमा हुए हैं, तकरीबन ये 2-2.5 महीने के बाद यहाँ पर मौका मिला है। अब तक जो है कुछ रमज़ान की मसरूफियात थी, अइम्मा इकराम की तरावी का मसला था और मसाजिद के अंदर खिदमत की जिम्मेदारियाँ थीं, तो इस वजह से जो है कर्नाटका उलमा फाउंडेशन जो है कुछ लम्हों तक वक्फ थी। अल्लाह का शुक्र है आज जो जमा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका उलमा फाउंडेशन की आवाज़ एक ही है कि उलमा का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, अइम्मा का के ऊपर होने वाले ज़िम्मेदारी और उनके ऊपर होने वाले जुल्म के ताल्लुक से एक अच्छी ऐसी आवाज़ उठाई जाए जो कि मुनज़्ज़म तरीक़े पर हर मस्जिद के अंदर हर ज़िम्मेदारों के कानों तक पहुँचे। वो बात है, दरअसल बात यह है कि कर्नाटका उलमा फाउंडेशन जब से इब्तिदा हुई, ईजाद हुई, एक ही आवाज़ है, हक़ की आवाज़ को और सही आवाज़ को उम्मत तक पहुँचाना, और फिर उलमा पर, अइम्मा पर और अवामुन्नास पर क्यों ना हो होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ जो है एक आवाज़ को उम्मत तक पहुँचाना हमारा काम है। इसके अंदर बोलने एक कुरान पाक की जो मैंने आप हज़रात के सामने जो तिलावत फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों एक जमा नहीं हो सकते एक जगह।
अब देखो अभी मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा, इम्मा के ऊपर जो मुकम्मल तौर पर शहर बेंगलुरु के अंदर जो है 100 में से 70 से 80% जो ऐसे मसाजिद हैं जहां पर मस्जिदों के अंदर खिदमत करने वाले जो जिम्मेदार बोलकर अपने आप को जो जिम्मेदार समझकर जो काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, हर आलिम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हर हाफिज कुरान के ऊपर और हर ऐसे खतीब के ऊपर जो मेंबर रसूल पर बैठकर जहां पर हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए वहां पर भी उनकी जबान को भी रोका जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उलमा जो है अंबिया के वारिस होते हैं, जाहिलों के नहीं। अल्लाह के नबी के वारिस हैं उलमा, और फिर इनका काम ही एक ही है कि जो इन्होंने अल्लाह के कलाम पाक को पढ़ा और अहादीस को पढ़ा और सीनों के अंदर उतारा कलाम पाक की आयतों को, इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह ही बेहतर जानता है। इनके ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं। एक इंसान जो है इमामत करता है और एक इंसान जो है बयान करते हैं और एक इंसान जो है जहां पर मकतब पढ़ाने के वास्ते जो खिदमतें करते हैं, थोड़ी चीजों की वजह से जो है ना लोग जो है ना उनको झपटने, उनके ऊपर लड़ने के वास्ते आ जाते हैं। 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए वक्फा भी नहीं दिया जाता इमाम साहब को, 1 मिनट की ताखिर भी नहीं की जाती है। अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हो जाए ना तो इमाम साहब को जो है ना बर्खास्त कर दिया जाता है। ये कहाँ की जहालतपन है। अरे भाई इमाम जो है ये नबी का वारिस है, इनको बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, इनकी फैमिली होती है, इनका घर बार होता है, ये मकामी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीवी बच्चों को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, घर वालों को छोड़ के लाके यहाँ पे खिदमत नहीं करते हैं। इनके ऊपर जो है माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, बीवी की, बच्चों की, घर वालों की, सबकी। और मेंबर रसूल के ऊपर जो खड़कर जो नमाज पढ़ाते हैं ये कलाम पाक को पढ़ते हैं भाई, कोई बाइबल कोई दूसरी आयत नहीं पढ़ते हैं। मस्जिद के अंदर जो इमाम जब खड़ के सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं, वो जो सूरा पढ़ते हैं वो उन्हीं के ऊपर कैफियत तारी होती है। आप हजरत जो है जिनके अपेट काटे तो अलिफ भी नहीं आता, सूरा पढ़ने का तो दूर की बात, एक आयत पढ़ने का सही तरीका नहीं आता, वो इमाम साहब जो जहां पर खड़ को पढ़ाते ना वहां जाकर आपको है ना एक आयत पढ़ाने की हिम्मत भी नहीं होती, तुम्हें जाकर उनका इम्तिहान लेते इसकते। ये कहां का रवैया है साहब ये। और वो इमाम साहब जो है कुरान पाक पढ़े, रमजान का मौका था, रमजान में तो जो है माशाल्लाह भरमार हो जाती हुफ़ाज़ कराम की, बेंगलुरु के अंदर भी और बेंगलुरु से बाहर से भी आते हैं। और इन लोगों का जायजा कौन लेते सो? अनपढ़ा लेते सो, जिनको कुरान का एक सूरा नहीं आता, ना हाफिज कुरान लेते हैं, ना आलिम दीन लेते हैं, ना कोई मुफ्ती साहब लेते हैं। इनका कुरान पाक सुनने का तरीका कौन लेते सो भाई? मस्जिद के सदर साहब, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब, मस्जिद के मेंबर साहब, जो ठेकेदार होती ना माशाल्लाह, उन्होंने आको इनका इम्तिहान लेते करते। इनो सेट कर ले तो इनो तरावी पढ़ाना शुरू करते हैं। इनको आवाज अच्छी नहीं लगी, इनको कुरान पढ़ने का सही तरीका मालूम नहीं हुआ तो इनो तरावी को भी बर्खास्त करवाते करते। ये कहां का तरीका है साहब? आखिर किस हद तक मस्जिद के अंदर जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे? और मैं उन लोगों को भी एक छोटी आवाज कहना चाहता हूं, अपने बिरादरी को मैं आजिज़ाना तौर पर गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के वास्ते इमामत के साथ साथ में जो है ना कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करे। सुन्नत रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कारोबार भी करते थे, तिजारत भी क्या करते थे अल्लाह के नबी भी, सहाबा भी क्या करते थे। आप जो है इमामत के साथ साथ में बाकायदा बिजनेस भी करे, कारोबार भी करे। आप जो है उन लोगों के डिपेंडेंट ना रहे। ये बर्दाश्त मत कीजिए अपने आप को कि कब तक जुल्म को बर्दाश्त करेंगे भाई। इतना बर्दाश्त करते कि माँ बीवी बीमार हो गई, अचानक बच्चे बीमार हो गए, एक कोई जिम्मेदार साथ देने के वास्ते तैयार नहीं। इल्ला माशाल्लाह 10 से 20% तक सिर्फ लोग साथ दे सकते। 70 से 80% मस्जिदों के अंदर जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो ना आइम्मा के ऊपर जुल्म होता है। बड़ी बड़ी मस्जिद, 17 करोड़ की मस्जिद, 20-2 करोड़ की मस्जिद, 25 करोड़ की मस्जिद, इमाम साहब को तनख्वाह कितना? आज जो गवर्नमेंट जो है ना 40 से 5,000 रुपए तक तय कर को है किसे रोड पर कचरा झाड़ने वाले के वास्ते। इमाम साहब को तनख्वाह कहते देते हैं आप लोग 10 से 12,000 15,000 रुपए देते हैं आप लोग। इमामत भी उसमें, खिताबत भी उसमें, और फिर जनाजे की नमाज भी उसमें पढ़ाना सो, और फिर मकतब भी उसमें संभालना सो। पूरी की पूरी जिम्मेदारी देता को ज्यादा से ज्यादा 15,000 से 15,000 रुपए देते हैं आप लोग। क्या चलता उनके घर में? दुनियावी तालीम को तरजीह ज्यादा दे रही, दीन की तालीम को तरजीह कम दे रही आप लोग। अब जैसा मौलाना बोले कि जहां पर भी जाए
دین کے معاملے میں اور قرآن پاک کی دینیت کی تعلیم کو جو ہے نا بہت کم اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، اور دنیاوی تعلیم کو ماشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے پر رکھتے ہیں۔ رکھو، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا اللہ کے کلام پاک کی تعلیم کو آگے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ جو اسکول چلاتے ہوں یا مدارس چلاتے ہوں یا مسجدوں کے اندر جو چلاتے ہوں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کرناٹک علماء فاؤنڈیشن سے، ان ائمہ سے جن کے اوپر ظلم ہوتا ہو، جن کے اوپر کڑی سے کڑی نظر کی جاتی ہو، باقاعدہ انشاءاللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بشرطے کہ آپ ہمت سے جو بھی کام لینا چاہو، اللہ کو ڈر کر، دنیا والے سے نہ ڈریں، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہ رکھیں۔ کرناٹک علماء فاؤنڈیشن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے نا ہم لوگ جو ہے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج کے دور میں علماء کی اہمیت اور قدر کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں، اس لیے کہ امت علماء کو اس قدر پشت ڈال چکی ہے کہ علماء صرف جو ہے مسجد کے مصلی پر تک ہی ان کو محدود کر دیا گیا ہے، اور مصلی پر بھی آج اس زمانے میں جو ہے علماء محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ مصلوں پر اور اس کی جو ذمہ داری اٹھانے والے ہیں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، خاص کر جو کمیٹی والے ہیں، ذمہ دار احباب ہیں، وہ علماء کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ یا تو وہ خود چھوڑ کر چلے جائے یا ان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے مصلی سے ہٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ان سے پورا فائدہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ علماء کے حقوق کی تحفظ کے لیے کوئی آواز اٹھائے، تو الحمدللہ ہمارے فاؤنڈیشن کے میں جو علماء ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے اس بات کو لے کر بیٹھے، مشورہ کیے، اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اس پر کم سے کم ہم لوگ تو آواز اٹھائیں، کوئی اٹھائے یا نہ اٹھائے، ہم لوگ تو کم سے کم اس پر آواز اٹھائیں، اور علماء کے تحفظ کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ آگے آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس معاملے میں جو بھی، یا چاہے وہ ہماری برادری سے ہیں یا غیر برادری سے ہیں، جو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ ہمارا ضرور ساتھ دیں، تاکہ ہمیں قوت ملے اور علماء کے تحفظ کے لیے بڑھ چڑھ کر ہمیں کوشش کر سکیں ہر اعتبار سے۔ میں خود اپنا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک اسکول میں انٹرویو کے لیے جانا ہوا۔ وہاں جانے کے بعد وہ انٹرویو نہیں تھا، بلکہ ہم لوگ جو 10 سال 15 سال مدرسے میں محنت کیے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے اساتذہ نے محنت کی ہے، اس محنت کو تولا جا رہا ہے۔ بلکہ انٹرویو یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پڑھانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ استاد کے اندر ہے یا نہیں، بس اس کو جانچنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ انٹرویو نہیں، بلکہ اساتذہ نے ان علماء پر جو محنت کیا ہے اس محنت کو تولنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ان کو جو ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے وہ معاوضہ بھی جو ہے ان کے حق کے برابر نہیں ہوتا، جبکہ اسی اسکول میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان ٹیچرز کو جو ہے 22,000 25,000 تنخواہ دی جا رہی ہے، اور جو ایک دینیات پڑھانے والے استاد ہے اس کو صرف 8,000 تنخواہ دی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آج حکومت بھی ایک چپراسی کو جو ہے 30,000 سے زیادہ تنخواہ دے رہی ہے، جبکہ علماء کو 8,000 میں کس کا گزارا ہو جائے گا، جبکہ پورا وقت لے رہے ہیں۔ اور ان کا وقت بھی اسکول کا ایسا ہے کہ صبح 8:30 سے لے کر 4:30 تک اتنے گھنٹے، تقریباً 8 گھنٹے، قریب 8 گھنٹے کا وقت لے کر ایک کمپنی میں بھی کم سے کم
20,000 تو آرام سے تنخواہ مل جاتی. تو ان حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کو بس جو ہے للہ کام کرنے کے لیے بنا دیا گیا, اور ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کے جو ہے بیوی بچے نہیں ہوتے, اور ان کا کوئی خاندان نہیں ہوتا, وہ بس ایسے ہی زندگی گزار کر جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں اللہ اللہ کرتے ہوئے. جبکہ خود اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کو, کئی واقعات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خود صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جاؤ, جا کر جو ہے محنت کرو, کمائی کرو, جو ہے اپنے گھر بار کی جو ہے فکر کرو. اب ان سارے واقعات کو سامنے رکھ کر اب اسباب کے تحت بھی اگر ہم کرنے چاہیں تو اس میں بھی ہمیں اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نہ در کے رہے نہ گھاٹ کے رہے, پورے طور سے روڈ پر آ جائے. تو ایسے حالات میں جو ہے الحمدللہ ہمارے فاؤنڈیشن کے ساتھیوں نے اس پر فکر کی, اور بہت سارے علماء کی طرف سے بھی ہمیں یہ پیغام ملا کہ آپ لوگ اس معاملے میں آواز اٹھائیں. تو اس معاملے میں ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کامیابی عطا فرمائے, اور پورے طور سے ہم علماء کے حقوق کو تحفظ کرنے کی اللہ ہمیں ایک ذریعہ بنائے.